الناس من لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھیے گا جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سادہ کر دے اس کو، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما سادات کرام، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند نصیحت و موضوع باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری توجہ جس مضمون کی طرف دلائی گئی اس کے ضمن و ذائل میں کچھ باتیں ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ میری فیروز بختی کہ بڑی بڑی شخصیات کی موجودگی میں مجھے لب کشائی کا موقع ملا، اور یہ اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ آئیے سماعت فرمائیے گا، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس مادر علمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس آستان محبت کو آباد رکھے۔ حضرت کی شخصیت بڑی منمونی ہے، جب بھی ملتا ہوں بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، اور ان کے لیے شاید کہ جب میں پہلی دفعہ آیا تو ایک شعر کہا تھا اقبال کا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ اقبال کہتے ایک جگہ بہت سارے لوگ دیکھے، جی چاہا کہ سبب معلوم کروں کہ یہاں اتنے لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں، تو فرماتے وہاں پیر مغاں تھا۔ پیر مغاں بوڑھے پیر کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے اس کے گرد لوگ اس لیے جمع تھے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا۔ تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر سلامت فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکتے رہیں خدا کی راہ سے بے خبر ہو کر، اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ مکہ کا ایک متمول شخص جس کا نام نضر بن حارث ہے، یہ آیہ مبارکہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا، وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہاں خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ اور کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹاٹوب اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے۔ وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور کی محنت سے فرد واحد سے لوگ ایمان لانے لگے، اسلام نشو و نما پانے لگا، اور جو مخالفین تھے، جو اسلام، تھوڑی سی آواز کم کرے اس کو اور سادہ کر دیں، مخالفین جو تھے وہ باہم جڑ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس شمع کے گرد جو مٹھی بھر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے،
وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے، اور جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے، او دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ محمد الرسول اللہ۔ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو نما پاتا رہا۔ میں نے جس شخص کا نام لیا نضر بن حارث، یہ تاجر تھا، ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آیا اور لوگوں کو جمع کیا، اور آگے کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ یہ اس کی چال تھی، یہ لوگوں کو جمع کرتا اور جمع کر کے قصے کہانیاں سناتا۔ ایک چال اور تھی اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں، چٹی چمڑی والی جوان لڑکیاں تھیں، جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا۔ تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے، تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، اس سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کا کام کیا تھا؟ کسے کہانیاں سناتا تھا اور ناچ گانا دکھاتا تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ میرا مضمون ہے موسیقی نہیں قرآن سنیے۔ آئیے سنتے چلیے گا، یہ موسیقی اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا؟ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا، اور آج 14 صدیاں بیت گئیں اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتے ہیں، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا۔ آپ دیکھ لیجئے، گانا گانے والا بچپن کا شوق اور اللہ کا فضل بھی کہتا ہے، اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہا ہے، نہ سننے والے اس کو گناہ جان رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے کہ میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، دھیان سے سنیے گا۔ میرے نبی فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت ہے کہ بندہ گانے سنتا مرے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج سے تقریباً 1-1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان ہے، نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح قفس انصری سے کھینچ کے لے گیا۔ اس عالم نے، قاری نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ اور بھائی جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کوئی موت ہے کہ بندہ گانے سنتا مرے؟ دوست کی دعوت پہ گیا، شراب کے جام چلے، فحش گانے چلے، گاڑی کیکر سے ٹکرائی، چاروں کے چار موت کی گھاٹ اترے۔ بتاؤ وہاں فرشتہ لکھے گا کیا؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا۔ امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، میرے نبی فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ دیکھیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے، اسلام غیرت مند دین ہے، اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوئی، آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ شادی کے بعد سب سے بڑی آرزو دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ اللہ اولاد سے نوازے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار کہتے ہیں۔ اولاد اسائے پیری ہوتی ہے، بھائی بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، یہ اس کی مرضی ہے نا یار۔ کسی کے ہاں 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو اور آپ بے اولاد حضرات سے ملاقات کرو، اور جب وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کے چہروں پر جو اداسیاں اور اولاد کی جو محرومیاں ہوتی ہیں ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اولاد دولت بڑی ہے۔ میں پچھلے دنوں ٹوبہ ٹیکسنگ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، بے اولاد تھا، میں نے دعا کی۔ تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، اور وہ کہتا ہے ہم سب شادی شدہ ہیں، کسی کی شادی کو 17 سال 15 سال 14 سال، اور وہ کہتا ہے ہم سب بے اولاد ہیں۔
اللہ بڑا بے نیاز ہے بھائی، اس کی مرضی. ہم مسجد میں آئے تو مولانا صاحب سے دعا کی درخواست کی، شیخ کی چوکھٹ پہ آئے تو وہاں بھی دعا کی درخواست کی، حاجیوں کے قافلے چلے تو ان کا بھی ترلا کیا کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. اولاد دولت بڑی ہے بھائی، آنکھیں بوڑھی ہوگی انتظار کرتے کرتے. اچھا کسی کو اللہ 20 سال بعد بیٹا دے، بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کو نعمت کی قدر ہی نہیں. وہ تقاضا تھا بھائی، اللہ نے پتر دیا ہے تو چرچا کرے. اچھا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم نے کیا کیا؟ سجدہ شکر ادا کیا. اللہ نے بیٹا دیا تو کیا ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور یہ بھی دیہات ہے، اور ہمارے دیہاتوں کا کلچر تقریباً ملتا جلتا ہے. ہمارے ہاں جب بچہ ہو تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈیک آن کرتے ہیں، اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے. او بھائی قابل لعنت تو آواز آپ نے ڈال دی. اس وقت حکم تو یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے. گانا گانا ہے، گالی دینی ہے، او بھائی مبارکباد ہی دینی ہے نا. لیکن اولاد کا شعبہ حساس اتنا ہے، حکم ہے کہ اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے، کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گانا چلا دیا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بچہ جب بولنے لگے نا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری، یہ بات آگے بڑھا لیتے ہیں، تو اس کو اللہ اللہ سکھائے. اللہ اللہ سیکھ جائے تو لا الہ کی لوریاں دو، لا الہ سیکھ جائے پھر محمد الرسول اللہ. اس کے بعد آپ نے ماما سکھانا ہے، پاپا سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے. یہ ساری باتیں بات کی ہیں، لیکن انتہائی معذرت سے بھائی ہمارے گھر کا ماحول اتنا عجیب ہوا کہ ہم آپس میں جب کلام کرتے تو گالی سے کرتے ہیں، اور بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. بچے کورا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھے گی 1 منٹ ہے. ہمارا بچہ جب پہلی دفعہ توتلی زبان سے بولنے لگا تو کیا بولنے لگا؟ اللہ اللہ بولا، اس نے گالی بولی. پہلا پتھر ہمارے منہ پہ آ لگا تو ہم سر پکڑ کے نہیں بیٹھ گئے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ کہ اس نے آج بچپن میں گالی، بڑے ہو کے گالی دے گا تو زیادہ تکلیف ہوگی. اپنی زندگی سے گھر سے گالی نہیں نکالی. ہم لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور آنے والے کل میں اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں. اور کل کو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے. اس بیچاری کا قصور کیا ہے بھائی؟ وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر آئی ہے، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے. گالی کا ماحول آپ خود فراہم کر رہے ہو، اس میں آنے والی کا کوئی قصور نہیں. اگر گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو اس کے بھی نتائج آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. قطب الدین اس نام سے شہرت کیسے پاتے ہیں سنتے چلیے گا. آپ کی والدہ بچپن میں بیٹے کو کہتی بیٹا مصلا بچھا، دامن پھیلا اور اپنے رب سے مانگ، اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھ دیتی. بیٹا آتا ہے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، اور کبھی کبھی اماں سے اظہار کرتا ہے ماں اللہ مہربان کتنا ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں، وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. یہ مشق تھی جو کافی دیر جاری رہی. سنیے گا بھائی، آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہوئی، دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا. اللہ میں نے بڑی محنت سے اس کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں آج کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں گھر آئی تو میں نے کیا دیکھا؟ قطب الدین ماہوے استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا ہے جی ماں جی کھانا کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا. وہ مائیں تو رب سے جوڑتی تھی. یہ وہی قطب الدین ہے. ماں مدرسے میں بیچتی، استاد کہتے پڑھ بیٹا الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا 14 پارے سنا دیے. استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، تیرے ہجے اچھے منزل خوب. تو کہا بیٹا یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو کہا استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. او بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. آپ جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور فرماتے 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، راستہ روکو. اٹھے وضو کیا، مصلی میں بیٹھے رونے لگے. اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر. حضور دوسرے دن پھر ملے، کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. مصلی پہ بیٹھ کے تڑپنے لگے. میرے نبی تیسرے دن پھر خواب میں ملے،
کہا نور الدین میں نے کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، اب کے بار مسلح پہ نہیں، دوڑ لگا دی، 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، اور لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے، اور وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی، جو روزے رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے، ان نلائکوں کو وہاں سے نکالا، ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ان کو آگ میں جلا دیا، اور پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے، بندہ نواز، میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا نور الدین زنگی بنو گے؟ کہا ہاں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو کہا ماں کہتی پتر اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. یہ ہم نے سکھانا تھا. کیا سکھاتے رہے، کیا دکھاتے رہے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا نا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. کہا پتر تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے ماں کہتی پتر اگر تو، وہ بچہ کہتا ہے ماں مجھے روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں رکیے گا صرف 2 لمحوں کے لیے. ہم نے سکھایا اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار؟ جواب نہیں میں ملے گا. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے آپ کو نہیں پتا، صحابہ کو گالیاں دی گئیں. اور بھائی جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق لے کے کلاس میں آتا، یہ تو باپ کا بھی حق تھا، ماں کا بھی حق تھا. ہم نے سکھایا، تقاضا تھا، ہم سکھاتے تو نتائج آنے تھے. کیا وہ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں. اگر کوئی نلائق بدبخت بکواس کرتا تو گدی سے زبان کھینچ لیتا کہ ماں بچپن میں سکھا گئی. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. یہ ہم نے سکھانا تھا، سکھا نہ سکے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ لا سکھانا تھا، لا الہ سکھانا تھا، اور ہمارے بچے گالیاں بولتے رہے. میں نے خوشی کی بات کی کہ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا. بیٹا آیا 20 سال بعد اللہ نے پتر دیا تو تقاضا خوشی کا تھا، تو ہم نے خوشی کس طرح منائی؟ ہم نے گانا چلا دیا جو قابل لعنت آواز تھی. اچھا وہی بچہ بڑا ہوا، 8 دن کا ہوا تو ہمارے گھروں میں ہجڑے آ جاتے ہیں، یا آ جاتے ہیں یا ہم انہیں بلا لاتے ہیں. دونوں صورتوں میں کوئی ایک صورت ضرور ہوتی ہے، اور پھر ان پر ہم ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ نشاور کرتے ہیں. یہ خوشی ہے. اختلاف اس بات سے نہیں کہ آپ پیسے نہ لوٹاؤ، ضرور لوٹاؤ، لیکن ہجڑوں پہ کیوں یار؟ دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر نہیں؟ کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں نہیں سنتے؟ کیا یار سینے میں دل نہیں رکھتے، پتھر رکھتے ہیں؟ آپ کی اس بستی میں کتنے گھر ایسے جہاں چراغ نہیں جلتے؟ اس بستی میں کتنے گھر ایسے ہوں گے جہاں بیٹیاں گھروں میں ٹی بی کے مرض میں مر رہی ہیں، بوڑھی ہو کے مر رہی ہیں، ان کا کوئی رشتہ دیکھنے نہیں آ رہا؟ اللہ نے دولت دی ہے تو یار ان مجبوروں پہ لٹا دو یار. کمالیہ کی خبر ہے، ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کر رہا ہے. یہ نوائے وقت میں چھپی تھی. بیٹی بالغہ ہوئی، ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے کال کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو نا وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی. جو کچوکے اور زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ اس بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ نہیں گئی؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی، اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا. جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. ہم کہتے یہاں لٹا دو بھائی، ان دکھیوں پہ لٹا دو، مجبوروں پہ لٹا دو یار. دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر. اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتے ہیں محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. اور ہم کہتے یہاں لٹا دو یار. کیا یہ خوشی ہے ہجڑوں پہ لٹانا؟ دنیا میں بیٹا آیا تو گانا چلا، 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے. اچھا وہی بیٹا بالغ ہوا، شادی کے قابل ہوا، تو اس موقع پر ہم نے کیا کیا؟ نکاح کا مقصد برائی کے آگے بند باندھنا تھا. ہم نے کیا کیا؟ یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان، یہ ساری رسومات وہاں سے لی اور اپنے گھروں میں اس کو اختیار کیا. ڈولک کی تھاپ پہ ماں بہن بیٹیاں بھنگڑے ڈال دی. کیا یہ خوشی ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں شریکانہ لال ہے اپنا پٹ کے لال کر لو. ہم نے سود پہ پیسہ اٹھایا. میرے نبی نے فرمایا برکت والا نکاح جس میں خرچ کم ہو. تو ہم نے اس جگہ پہ کیا کہ نمائش کی، دولت کا منہ کھول دیا. صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے امیر تھے کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لیتے.
حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, قمیض پر پیلے رنگ کا نشان تھا. حضور نے وجہ پوچھا کہ یہ نشان کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے نکاح کیا ہے اور خوشبو لگائی تھی, یہ رنگ اس کا ہے. حضور نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ فرمایا آپ ولیمہ کر لو, چاہے ایک بکری ذبح کر کے. اور ہم اس موقع پر کیا کچھ نہیں کرتے؟ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا دوست. فرمایا دو آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں, خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز. میرے نبی فرماتے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم, زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پئیں گے, نام بدل دیں گے, موسیقی دن ہوگی, اور فرمایا اللہ ناراض ہو جائے گا اور انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا. جب قوم کا جوان آوارہ مزاج ہوگا نا, شرابیں پیے گا, نام بدلے گا, موسیقی دن ہوگی, تو پھر اللہ اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا. ناراضگی کا اظہار ارشاد فرمایا کہ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. ماضی کے دریچوں میں ذرا پلٹ کے دیکھیے گا, 2005 میں ایک جھٹکا لگا تھا, نقصان بہت بڑا ہوا. مانسیرا سے ضلع باغ تک 1,00,000 انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی, سہاگ اجڑے, بچے یتیم ہوئے, ارمان کچلے گئے. سخاوت کے دیوتا لوگوں نے دیکھا کہ صبح کے اجالے میں ہاتھوں میں کشکول لیے بھیک مانگ رہے تھے. پرانی کہانی نہیں سنانا بھائی, یہ کل کی کہانی ہے. یہ جھٹکے ہم نے بھی یہاں پنجاب میں محسوس کیے تھے. میرا ایک سوال ہے, اچھا جب یہ جھٹکا لگا نا تو خیال تھا کہ اب پیشانیوں میں سجدوں کا نور آئے گا, آنکھوں پر حیا کے پہرے آئیں گے, کانوں میں قرآن کے نغمے آئیں گے, لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئیں گے. لیکن جب ہم مسجد میں آئے تو ہمیں 1.5 صف ملی. تبصرے آپ نے بھی سنے, میں نے بھی سنے. ہم نے کہا نا پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا. شراب کے جام چلتے تھے, بند کمروں میں آبرو ریزیاں ہوتی تھی, کیا کچھ نہیں ہم نے کہا. میں نے یہ بات پھر پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا میں نے کی. میں نے کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ اچھے نہیں تھے, بدکار تھے, ان کے اخلاق کھوکھلے تھے, وہ فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے, وہ چلتے اکڑ اکڑ کے, بولتے بگڑ بگڑ کے, مستی ہی مستی, نشہ ہی نشہ, یہ ان کے تیور تھے. 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا تھا, کان پہ جو تک نہیں رینگتی تھی, وائز نصیحت کرتا تھا, غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے. مانا کہ وہ پہاڑوں میں رہنے والے اچھے نہیں تھے. ہمارا تعلق پنجاب سے, میں گجراوالا سے آیا ہوں اور آپ یہاں پنڈی کے پڑوس میں, یہ چک بیلی کے پڑوس میں رہتے ہیں. مجھے بتائیے گا بھائی, جب حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں, یہ ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے. ایک گھر میں 8 افراد, سب پہ نماز فرض ہے. کتنے لوگ نماز کے وقت آتے ہیں؟ نماز تو سب پہ فرض ہے نا. چونک چبارے کیا یہاں آباد نہیں ہوتے؟ بھائی جان حاجی ثناء اللہ سی بھی کوئی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ جھٹکے اس لیے لگتے ہیں, یہ سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. اگر وہاں پہاڑوں میں آیا ہے تو اگر یہاں عذاب کا کوڑا برسا, یہ دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے, وہ ایک جھٹکے میں خاک میں ملا دے گا. تو فرمایا جب شراب عام ہوگی, گانا عام ہوگا, تو اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا, لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی. علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے. بندر کی صفت وہ نکالی کرتا ہے, ایکٹنگ کرتا ہے. یہ شوبز کی دنیا, پاپ سنگر سننے والوں کے مزاج ہم جانتے ہیں اچھی طرح. تو فرمایا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ حیا ہی چھین لے گا. روحوں کی غذا موسیقی نہیں بھائی. ایلن بلوم, یہ ایک عیسائی مفکر گزرا, اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے. ابن جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں گانے میں 2 مضرتیں جمع ہیں. ایک تو یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے, اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے. ہم نے اس کو روح کی غذا کہا. روحوں کی غذا موسیقی نہیں دوست, روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے, جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. اور بھائی رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو. اب یاد کیجئے گا کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے. ہاں ایک دھندلا سا نقشہ ہے میرے اور آپ کے پاس بچپن کا, جب ہم مسجد میں ناظرہ قرآن پڑھنے آتے تھے, اور وہ بھی ہفتے میں 2 دن, اور گھر سے پیغام بھی آ جاتا تھا حافظ صاحب اس کو چھٹی دے دو. مولانا صاحب کی ضرورت نہیں کہ وہ کہیں کہ اس کو ابھی چھٹی نہیں ملے گی, اس نے سبق نہیں سنایا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے چھٹی نہ دی رات تک میری چھٹی ہو جائے گی. وہ ہمارے جامعہ کے فاضل تھے, 2 ماہ بعد واپس آ گئے. میں نے کہا بیٹا واپس کیوں آ گئے؟ کہتا میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ بیٹا آپ چھٹیاں بہت کرتے ہو, رات والد کو ساتھ لے کے آنا. مقصد توجہ دلانا تھا. وہ کہتے رات آئے آگ بگولا تھا, اور آتی اس نے کہا مولوی مسجد تیرے پیو دیے, اس میں کوئی شک نہیں یہ ہمارے باپ کی مسجد نہیں. تو یہ نمازی حضرات بھی تو دیکھیں کیا ان کے باپ کی مسجد ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے, لیکن اجارہ داری تو یہیں ہے نا. جس کی گھر نہیں چلتی اس کی یہاں چلتی ہے.
یاد رکھیے گا فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، اور یار جس کو مصلی دیتے اس کی عزت بھی تو کیا کرو، اس کا ہی جھپا، اس کی ہی دستار باہر جا کے ہم پھاڑتے ہیں. یہ ہے ہمارا اس کتاب سے تعلق. ہم نے بچپن میں ناظرہ پڑھنے آئے اور وہ بھی ہفتے میں 2 دن. اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں علماء کو، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 100 بچہ ہے اور قاری صاحب اکیلے ہیں اور آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، سبق سننا بھی ہے، آگے بھی دینا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 2 3 4 سالوں میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا دیتے ہیں اور بچوں کو آتا بھی ہے. میں مری کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، میرے جو میزبان تھے، میں نے ان کے پاس شعبہ حفظ تھا. میں نے کہا حضرت تعداد کتنی؟ کہتے ہیں 90 بچے ہیں ہمارے پاس. تو میں نے اساتذہ پوچھے کتنے؟ کہتے اکیلا ہوں. میں نے کہا حضرت آپ رزلٹ کیا دیتے ہوں گے؟ ظاہر ہم نے بھی حفظ کیا ہے، سبق سب کی منزل، ایک لمبا کام ہے. انہوں نے مجھے کوئی دلائل نہیں دیے، انہوں نے بلا امتیاز 4 5 بچوں کو آواز دی، وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا آپ کے کتنے پارے؟ کسی کے 15، کسی کے 17، کسی کے 12. تو کہا آپ فلاں سورہ شروع کرو، آپ فلاں سورہ شروع کرو. یقین جانیے گا ہجے اچھے، منظر خوب. میں نے راز پوچھا، کہتا 2 باتیں ہیں، قرآن سے عشق کرتا ہوں اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی، میں ان بچوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں. یار ہمارے بچوں کو اپنا بیٹا سمجھے، قرآن کا پیار سینوں میں، ان کو قرآن کی تعلیم دے. ہاں ہم نے بچپن میں قرآن پڑھا اور پھر اس کو غلاف میں لپیٹا اور طاق میں رکھ دیا. دوبارہ رابطہ کب ہوا؟ سنتے چلیے گا. ہم بڑے ہوئے، ہم کمانے کے قابل ہوئے، ہم نے گھر بنایا، ہم نے فیکٹری بنائی، ہم نے دکان بنائی، تو بطور برکت وہاں قرآن پڑھا گیا. وہاں خود نہیں پڑھا، اب تو جیب میں پیسہ ہے نا، ہم خرید لیتے ہیں. میرے ساتھ ایک صاحب ناراض ہو گئے، وہ کہتے یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم لوگوں کو توکل کا درس دیتے ہیں اور اپنا توکل کمزور ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں شعبہ حفظ میں پڑھتا تو ایک سیٹھ صاحب حضرت کے پاس آئے کہ فیکٹری میں بچے ساتھ لے جانے. فرماتے میں نہیں بیچتا بچوں کو. وہ جذباتی، اس نے کہا میں یہاں چندہ دیتا ہوں. فرمایا جتنا دیا گن کے لے لو، لیکن فیکٹریوں میں نہیں بھیجوں گا، شاہین بناؤں گا نہیں. سیدھی سی بات ہے بھائی، متوسط طبقے سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، اور جب کلف لگے کپڑے لوگوں میں ہم بیٹھیں گے تو ان سے مروب ہوں گے. جب دنیا داروں سے مروب ہوں گے تو یہاں بیٹھ کے حق کیسے بیان کریں گے؟ جب 500 1000 کا لالچ دیا جائے گا تو والد آپ کا فوت ہے، خود قرآن پڑھو. میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے باپ کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھوں، گو کہ میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے، لیکن پتر خود جا کے قرآن پڑھتا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچتی. یہ تو ہم نے بھی بتانا تھا، ہمارا بھی تو حق تھا، ہم بھی سکھاتے. تو خیر ہم نے اس کتاب سے تعلق اپنا کتنا رکھا؟ بچپن میں پڑھا، بڑے ہوئے تو بطور برکت فیکٹری کارخانے گھر میں پڑھا. کیا یہ ہے ہمارا اس کتاب سے تعلق؟ کیا اتنا ہی تعلق رہ گیا ہمارا؟ آؤ بھائی اس کتاب زندہ، کتاب ہدایت، اس کتاب انقلاب سے اپنا تعلق جوڑو. میرے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی. فرمایا جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشم اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا میری اطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. اور آج اس کتاب سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا؟ ہماری رسوائی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کیا. اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتے ہیں نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے، ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. جواب سنیے گا کیا آیا؟ یہاں صیغہ بدلا ہے بس، کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہماری رسوائی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کرنا ہے. یہ کتاب عزت دیتی ہے، یہ کتاب عروج دیتی ہے، یہ بانکپن عطا فرماتی ہے. جو بھی اس کتاب سے جڑ گیا دنیا میں بھی عزت ہے، اور داور محشر کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار ہوگی. سالم نامی ایک غلام کی کہانی سنیے گا. مدینے کا ایک یہودی تاجر جس کا نام ابن جبیر، وہ یمن شام سے تجارتی مال خریدتا اور مدینے کی منڈی میں لا کے فروخت کرتا. ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی مال خریدا اور ایک ساتھ سالم نامی غلام کو خرید لیا. اس غرض سے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا اور میں جا کر کے وہاں اس کو بھی بیچ دوں گا. 2 دن میں سامان تو بک گیا، لیکن صاحب غلام نبی کا وہ دبلا پتلا تھا، کمزور تھا، دکھنے میں زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھا. لوگ جب خریداری کرتے ہیں نا تو نفع نقصان پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو خریدیں گے تو اس کا مجھے نفع کتنا ملے گا. کسی نے بھی نظر التفات نہ کی. 3 دن دھوپ میں اس کی آقا نے کھڑا کر دیا. ظاہر ہے غلام مرضی سے کہاں جیتے ہیں بھائی.
اور ایک خاتون جس کا نام تسمیہ تھا تو اس پر رحم آیا, خرید لیا. کہا تیری ضرورت تو نہیں تھی لیکن مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا. اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے. ابو حذیفہ مکے کا تاجر تجارتی مال بیچتا بیچتا مدینے آیا, اور جب اس خاتون کا تذکرہ سنا تو اس کی سیرت سے متاثر ہو کر پیغام نکاح بھیجا. نکاح ہوا, کچھ عرصہ مدینے میں رہے, پھر مکہ آئے. ابو حذیفہ کا دوستانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا, اور ان دنوں میں میرے نبی نے اعلان نبوت بھی فرما دیا تھا. حضرت عثمان غنی سے ملنے کے انہوں نے ان کو دعوت دین دی. ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کے یہ مشرف با اسلام ہوئے. بیوی بھی ایمان لے آئی, غلام بھی ایمان لے آیا. بات بڑی دلچسپ ہے یار. جب یہ ایمان لے آئے تو ایک دن اس خاتون نے اپنے غلام سے کہا, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو غلام آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. کہا میں تجھے آزاد کرتی ہوں. کہا میں کہاں بھٹکوں گا, کہاں الجھوں گا, یہاں مکہ میں میرا کون اپنا ہے. ابو حذیفہ نے کہا یہی رہو, کھانا بھی ملے گا, لباس بھی ملے گا. اب آزاد تھے, حضور کی خدمت میں جا کے بیٹھ جاتے. کوئی آیت اترتی قرآن کی تو سیکھنے چلے جاتے. آواز بڑی خوبصورت تھی. ایک دن سالم قرآن پڑھتے ہیں, میرے نبی خوش ہوتے ہیں. سالم قرآن پڑھتے ہیں, میرے نبی کی آنکھوں میں مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک دن حضور فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. انسانی فطرت وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. ابو موسیٰ اشعری گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں, گلی سے حضور گزرے, اما عائشہ بھی ساتھ تھی, رک گئے. اگلے دن ملاقات ہوئی. فرمایا ابو موسیٰ کل گزرے تھے تیرے گھر کے قریب سے اور آپ تلاوت کر رہے. فرمایا تو قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے. عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور سوار کے پڑھتا. مسجد نبوی کا امام, قرات کا بہت بڑا نام. حضرت عاصم منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی. کسی نے وجہ پوچھی, حضرت آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے. آپ فرماتے ایک شب سویا اور خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاصم میرے قریب آ جاؤ. کہتے ہیں میں قریب آیا, حضور نے میرے لب چوم لیے. کہا جب سے میرے لب محمد عربی کے لبوں سے لگے ہیں تو میرے منہ سے جو ہے وہ خوشبوئیں آتی ہیں. اس شوق سے قرآن پڑھا کرو کہ قسمت یاوری کرے کہ حضور خواب میں ملے. جس طرح عاصم کے لب چوم لیے حضور ہمارے بھی لب چوم لیں گے. تو خیر یہ اسلام عزتیں دیتا ہے. قرآن سے جڑ گئے. اچھا جب ہجرت کا موقع آیا نا تو صحابہ پہلے چلے گئے, حضور بعد میں. بات یہیں سمیٹنا چاہ رہا ہوں. جب مسجد قباء تک یہ لوگ پہنچے, یہ مسجد نبوی کے پڑوس میں ہے, تو اذان ہوئی, اقامت کہی گئی, اور مصلی امامت پہ امام کو کھڑا کرنا تھا. حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے, جلیل القدر صحابہ بھی وہاں موجود تھے. حضرت عمر فرماتے آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی قرات سن کے میرے محمد خوش ہوا کرتے تھے. کہا سالم تم جو ہے وہ امام بنو گے اور ہم مقتدی بن کے تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور پھر مدینے کے یہودیوں نے دیکھا کہ سالم جو ہے کل تک جو منڈی میں 3 دن اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, اور آج اس کو اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا. مدینے کے کسی یہودی نے کہا سالم وہ دن بھول گئے کہ 3 دن منڈی میں کھڑے رہے. کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کے انمول کر دیا. اور بھائی قرآن کی محبت عزتیں دیتی ہے, وقار دیتی ہے. آؤ اس کتاب سے جڑ جو, وعدہ کرو بھائی آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے. گانا سنیں گے اللہ بھی ناراض ہوگا, اس کا رسول بھی ناراض ہوگا. مدینے کا ایک گویا ساری زندگی جو ہے وہ گانے گاتا رہا, پیٹ کی آگ بجھاتا رہا. فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی صاحب. فن گیا, کون فنکار کو جانتا ہے. بڑھاپا آیا, کوئی گانا سننے والا نہ تھا, آواز نہیں تھی. اب ایک تو اللہ سے معذرت کر دے, یا اللہ معاف کر دے, ساری زندگی تیری یاد سے دل غافل رہا. اور کہا مالک اب ایک گزارش ہے, بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا, میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے. بقیع کے قبرستان میں یہ بیٹھ کر کے اپنے مالک سے ہم کلام تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں محو استراحت ہے. خواب میں آواز عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے. ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگ گئی. سنو بھائی, قدموں کی آہٹ سنی, پیچھے اس نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. کہا اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا. کہا رکو, خود نہیں آیا, مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی پکار رہا تھا. اور جی بھر کے رویا, مالک ساری زندگی تجھے بلائے رکھا اور آج پیٹ کی خاطر تجھے آواز دی تو تو نے میری مدد کے لیے عمر کو بھیج دیا. بس ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کی. اس کا اعزاز ہے کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارتے, اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. جو معذرت کر لیں گے اللہ معاف کر دیتا ہے. بھائی آج کی اس بزم میں میرا اور آپ کا وعدہ کہ ہم گانا نہیں سنیں گے. ہم تلاشی بھی لیں گے اپنی, ہمارے پاس جو موبائل ہیں اس میں وہ مواد جو اللہ رسول کو پسند نہیں اس کو نکالیے گا یار, اچھے لوگوں کو سننے کا مزاج رکھیے گا. آخری بات, گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, بوڑھے ہو گئے, اور
چورا شریف سے ان کا تعلق ہے، حضرت بڑے قریب سے انہیں جانتے صوفی اسلم صاحب۔ وہ اپنی جوانی کی کہانی سناتے ہیں کہ میں پنڈی سے اسلام آباد گجرانوالہ آنا تھا، اتفاق سے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی، لب حرکت میں تھے، میں نے محسوس کیا کہ اس کی پیشانی میں سعادت کا نور ہے، کوئی وظیفے میں مشغول ہے، میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کہتے میں نے ایک دو دفعہ تکرار سے بات کی کہ بھائی مجھے بھی ساتھ شامل کرو، مگن بڑا تھا، اس نے میری بات نہ سنی، شوق بڑھتا گیا، میں نے کہا بھائی کچھ بتاؤ گے؟ اس نے وظیفے کو روک کے کہا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی آپ وظیفہ کیا پڑھ رہے ہو، مجھے بھی ساتھ شامل کر لو۔ تو اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور جب فیصل آباد سے واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا میں ہر روز ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ آئیے اس کتاب سے میں اور آپ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔